ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ سابقہ حکمرانوں نے بیت المال کو اپنا حق سمجھ کے خوب اڑایا۔ مسلمانوں کا مال بادشاہوں کا مال سمجھا جاتا تھا۔ پھر وہ وقت آیا کہ اللہ نے ایک حکمران دیا، اور اس حکمران نے حکومت سنبھالتے ہی بہتری لانا شروع کی، اور اپنے تمام وزیروں مشیروں کو حکم دے دیا کہ لوگوں کا لوٹا ہوا مال واپس کر دیا جائے۔ اس تیزی سے مال واپس کیا جانے لگا، لوگ آتے اور جو مال حکمرانوں نے چھینا ہوتا اپنا اپنا مال بتاتے اور اپنا مال واپس لے کے چلے جاتے، حتیٰ کہ بیت المال میں مال کم پڑنا شروع ہو گیا۔ لوگوں کے مال واپس کر دیے گئے، حق ادا کر دیا گیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ اہل و عیال نے آواز بلند کی کہ آپ امیر المومنین ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے حاکم بھی ہیں، ہمارے سربراہ بھی ہیں، کچھ ہمارا بھی خیال کیا جائے۔ امیر المومنین فرمانے لگے کہ مجھ پر تمہارا حق معاشی طور پہ لازم ہے، میری ذمہ داری کے اندر شامل ہے کہ تمہیں کھلاؤں پلاؤں، اور میں اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق وہ کرتا رہوں گا۔ رہی بات بیت المال کی، وہ بیت المال کا جو مال ہے وہ نہ تو میرا ہے اور نہ تمہارا، اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، سب کا سب تقسیم کر دیا گیا۔ پھر ایک دن وہ آیا جب شاہی استبل کا خادم بھاگتا ہوا آیا کہ امیر المومنین، بیت المال میں موجود شاہی گھوڑوں کا خرچہ کم پڑ گیا ہے، ان کے لیے کچھ مال عنایت فرمائیں۔ امیر المومنین نے ٹھنڈی سانس لی اور فرمانے لگے کہ سرکاری گھوڑوں کو فروخت کر دیا جائے۔ تمام کے تمام گھوڑے بیچ دیے گئے، فروخت کر دیے گئے، اور ان سے حاصل ہونے والا مال بیت المال میں جمع کر کے مسلمانوں کی فلاح و بہبود پہ خرچ کر دیا گیا۔ جانتے ہیں اس امیر المومنین کا نام کیا تھا؟ جناب عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ۔ اللہ رب کائنات نے ان کو بادشاہت اور حکومت عطا فرمائی، تو پچھلے حکمرانوں کا لوٹا ہوا مال جو حکمران غریب لوگوں سے چھین لیتے تھے اور اپنے خزانوں میں جمع کرتے تھے، وہ سارے کا سارا مال لوگوں میں واپس کر دیا، اور بتایا ایسی ہوتی ہے ریاست مدینہ، ایسے ہوتے ہیں ریاست مدینہ۔